گارڈز ہیں اس کے متعلق ان کو علم نہیں تھا، اور انہوں نے ایسے ہی جو منہ میں آیا وہ بات کر دی. اور جو بائیڈن نے یہ پاکستان کے بارے میں ہی بات نہیں کی ہے، اب سے تقریباً میرا خیال ہے چند دن پہلے یا شاید ایک ہفتہ پہلے انہوں نے سعودی عربیہ کے بارے میں بھی اسی طرح کی ہرزہ رسائی کی تھی، اور سعودی عربیہ نے انہیں بڑا سخت جواب جو ہے وہ دیا تھا. اور اب انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے یہ بات کر دی ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے جوہری اثاثے ہیں یہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے تحت ہے. ہمارا جو میکنزم ہے جوہری ہتھیاروں کا وہ دنیا کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ جو میکنزم ہے اس میں شامل ہوتا ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی وزیر اعظم پاکستان کے تحت کام کرتی ہے، اور ہمارا جو سسٹم ہے جوہری ہتھیاروں کا یہ سینٹرلائزڈ ہے، یہ ڈی سینٹرلائزڈ نہیں ہے، یہ سینٹرلائزڈ ہے. اور ہماری جو اعلیٰ ترین سول اور فوجی قیادت ہے وہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا حصہ ہے، اور صرف وہاں سے یہ آپریٹ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سینٹرلائزڈ ہمارا کنٹرول ہے، ڈی سینٹرلائزڈ کنٹرول نہیں ہے. اب اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ گزشتہ کئی اشروں میں دنیا کے بہت سارے ممالک نے ایٹامک ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور حادثہ ہوا تھا چرنوبل کا، جہاں ایٹمی ری ایکٹر جو ہے وہ کر گیا تھا. اس کے بعد امریکہ میں، خود امریکہ میں 3 مائلز انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک امریکہ کا نیوکلیئر ریکٹر جو ہے وہ اس کو پرابلم آ گئی تھی. اس کے بعد 2007 میں تو امریکہ میں عجیب و غریب ایک بے احتیاطی کا مظاہرہ ہوا جب ان کا ایک B-52 طیارہ 6 ایٹامک میزائل سے لیس جو تھا وہ تقریباً 7 گھنٹے تک لاپتہ رہا. یہ خود امریکہ کا انسیڈنٹ ہوا. اور ہمارے ہمسائے ہندوستان کا تو آپ روز ہی سنتے ہیں کہ ان کا یورینیم چوری ہو گیا ہے، ان کے جو ایسڈز ہیں ایٹامک ایسڈز ہیں ان کے متعلق جو کنسرن ہے وہ تو ہم روز ہی کی بات ہے. اور ہندوستان کا ایٹامک پروگرام بہت زیادہ غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ اس تمام عرصے میں ایک بھی واقعہ، ایک بھی انسیڈنٹ پاکستان کے ایٹامک پروگرام کو لے کر نہیں ہوا. اور پاکستان کی جو نیوکلیئر جوہری ہتھیاروں کی جو ہماری حفاظت ہے اس کی تعریف دنیا کے ہر فورم کے اوپر ہوئی ہے. بدقسمتی سے یہ جو کل کا کرٹیسزم آیا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ ایسے نہیں ہوا. آپ کو یاد ہے عمران خان جب بات کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کو کیسے ایک انٹرنیشنل کنسپریسی کے ذریعے ہٹایا گیا، تو آخر عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا؟ عمران خان میں اور شہباز شریف میں کیا فرق تھا؟ اور عمران خان کے خلاف ہی یہ سازش کیوں ہوئی؟ اس کا ایک ثبوت کل آپ کو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ سے مل جاتا ہے. کیونکہ عمران خان کے ہوتے ہوئے امریکہ ہو کوئی بھی اور ملک ہو اس کو پتا ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی طرف، پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. جبکہ ان تمام لوگوں کے مفادات اتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بلیک میل کرنا آسان ہے، ان سے کام لینا آسان ہے. اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جب سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے اگر آپ بیانات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو سوائے پی ٹی آئی کے لوگوں کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کہ جو اس کو کنفرنٹ کرے. صبح سے اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے عمران خان نے اس کی جو ہے وہ مذمت کی. شہباز شریف صاحب تو بھی ہمیں انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل ہی نہیں رہے صبح سے کہ وہ ہیں کدھر. اس کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری نے، اس کے بعد میں نے، اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے، اس کے بعد اسد عمر صاحب نے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو باقی ساری لیڈرشپ ہے، صرف اگر کوئی کنڈیمنیشن آئی ہے، مذمت آئی ہے اس بیان کی تو صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے آئی ہے، باقیوں کی طرف سے تو اس کی کنڈیمنیشن تک جو ہے وہ پراپرلی نہیں آئی. اور ابھی ابھی مریم نواز کی جو ٹویٹ آئی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ بیان بائیڈن نے دیا ہے، مریم نواز کنڈیم جو ہے وہ عمران خان کو کر رہی ہے.
مریم نواز کا تو بس نہیں چل رہا کہ وہ ڈکلیئر کر دے کہ جناب میں پاکستان میں امریکہ کی سفیر ہوں، اور اگر ڈیمارچ لینے جو ہمارے ڈیوڈ بلوم جو ہیں وہ مصروف ہیں، امریکن امبیسڈر جو یہاں پہ ہیں، تو وہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ میں آ جاتی ہوں مجھے دے دیں، ایک ہی بات ہے نہ ان لوگوں کا کوئی پاکستان کے بارے. جب آپ نے آکشن میں حکومت لی ہے، دیکھیں نا یہ حکومت کو الیکٹ ہو کے تو نہیں آئی ہوئی، یہ حکومت کی کوئی لیجٹیمیسی تو نہیں ہے، یہ حکومت تو ایک آکشن کے ذریعے لی گئی ہے اور اب اس آکشن کے پیسے پورے کیے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ حکومت قطعی طور کے اوپر پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کی حفاظت نہیں کر سکتی. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، یہ لوگ جب وہاں پہ گئے تو یہ صرف تصویریں بنوا کے خوش ہو گئے. شہباز شریف صاحب کو 1.5 گھنٹہ تقریباً یہ وہاں پہ لائن میں کھڑے ہو رہے کہ میں بائیڈن صاحب سے ہاتھ ملا لوں. جب آپ کا وزیر اعظم اتنا گھٹیا ہو، جب آپ کا وزیر اعظم کی اپروچ اتنی زیادہ سطحی ہو کہ میں نے جا کے تصویر کھنچوانی ہے اور اس کے لیے گھنٹہ لائن میں لگ جانا ہے، پھر کون ملک آپ کی عزت کرے گا؟ اور جو یہ بیان آیا ہے یہ اسی تناظر میں آیا ہے کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. لیکن میں امریکہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کمزور ہے، ہمارے عوام کمزور نہیں. ہمارے جو 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے اس کو کمزور نہ سمجھیں. آپ نے افغانستان میں ایک چھوٹی سی پاپولیشن تھی 2.5-3 کروڑ کی، آپ نے ان کے ساتھ 20 سال جو ہے آپ نے دنیا جہان کے وہاں پہ آپ نے بم مار لیے کر لیے، آپ نے اپنا بیڑا غرق کیا. آپ پاکستان کی قوم سے پنگا نہ لیں. اور جس طرح سے عمران خان ایمفیسس کرتے ہیں کہ ہم اچھے تعلقات کے حامی ہیں لیکن ہم غلامانہ تعلقات کے حامی نہیں. آپ ہم سے برابری کے اوپر تعلقات قائم رکھیں، بسم اللہ. اگر آپ ہمیں غلام بنا کے رکھنا چاہیں گے، یہ جو اوپر ہمارے 15 20 40 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 75 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو آپ غلام بنا سکتے ہیں، یہ 22 کروڑ لوگوں کو آپ غلام نہیں بنا سکتے. کل کا جو الیکشن ہے وہ بھی اسی تناظر کا فیصلہ ہے. عمران خان کل جو 7 نشستوں کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں اور 8ویں سیٹ کے اوپر ہمارے ملتان سے مہربانو قریشی الیکشن لڑ رہی ہیں، یہ الیکشن پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں ہے، یہ پاکستان کی آزادی اور غلامی کا الیکشن ہے. تو تمام جو ہمارے ووٹرز ہیں، جو لوگ یہاں پہ، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ موقع ملا ہے. ہم الیکشن ہمیشہ لڑتے ہیں مقامی مسائل کے اوپر، اسکول نہیں ہیں، کالج نہیں ہیں، یہ ہماری بسیں ٹھیک نہیں ہیں، گلیاں ٹھیک نہیں ہیں، سڑک بنی ہونی چاہیے. وہ ہم اپنے ذاتی مسائل پہ الیکشن ہوتے ہیں. یہ الیکشن ہے جو پاکستان کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. آپ آزاد پاکستان کے حامی ہیں، آپ غلام پاکستان کے حامی ہیں. اگر آپ آزاد پاکستان کے حامی ہیں تو کل آپ بیٹ کے اوپر مہر لگائیں گے اور پورا پاکستان جو ہے وہ عمران خان کو، یہ ایک علامت ہے، عمران خان پاکستان کی حقیقی آزادی کی علامت ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی کل آپ مہر لگائیں گے. اور یہ جو ساری سیٹیں ہیں یہ ایک بار پھر، جس طرح پچھلی دفعہ پنجاب کا الیکشن ہوا تھا، اصل میں تو ہم 20 میں سے 17 سیٹیں جیت گئے تھے. 2 سیٹیں جس طرح سے 35 ووٹوں سے وہاں کی سیٹ ہرائی گئی اور پھر یہ ہمارا مظفر گڑھ والا، یہ تو سیٹیں ہرائی گئیں، ادروائز تو ہم سیدھے 17 سیٹیں جیت گئے تھے. یہاں پہ تو مجھے امید یہ ہے کہ کل ہم 8 کی 8 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف جیتے گی. اور صرف لیڈ کا دیکھنا ہے ہم نے کہ لیڈ کتنی ہوگی. میں دوبارہ یہ عرض کرنا چاہوں گا پاکستانی ووٹرز سے، آپ جو ان حلقوں میں ہیں آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ پاکستان کی آزادی کے لیے اپنا ووٹ استعمال کریں گے. پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ لیکن میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میڈیا کے حضرات کا شکریہ. یہ جو بائیڈن صاحب کا صدر امریکہ کا بیان آیا ہے، وہ اگر اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو شاید ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ دنیا میں ایک نیوکلیئر سیفٹی انڈیکس ہوتی ہے اور جولائی 2020 میں پاکستان نے دنیا میں سب سے زیادہ اس سیفٹی انڈیکس کے اندر امپروومنٹ ریکارڈ کی. اور
19वें नंबर के ऊपर आज पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर सेफ्टी इंडेक्स के अंदर आता है। यानी हमारे जो असासे हैं, हमारे एटॉमिक असासे हैं, वो दुनिया के सबसे सेफेस्ट हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उस सेफ्टी इंडेक्स में हिंदुस्तान 20वें नंबर पे आता है, यानी कि हम हिंदुस्तान से भी बेहतर हैं। चाइना 14वें नंबर पे आता है और पहले नंबर पे अमेरिका नहीं है, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे ज़्यादा जिस कंट्री ने इम्प्रूव किया था 2020 में उस सेफ्टी इंडेक्स में, और आज भी वो इंडेक्स जो है उसमें हम 19वें नंबर पे हैं, वो पाकिस्तान था।